السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ اصال ثواب کرنا یہ کیسا ہے، تو یہ حدیث سے ثابت ہے، بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، اور ان میں سے ایک قربانی جو ہے وہ اپنی امت کے نام کیا کرتے تھے، جو امت مرحومہ ہے، یعنی کہ جن کا اس دنیا سے انتقال ہو چکا ہے یا ہوگا، سب کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصال ثواب کی نیت سے قربانی کا جو ایک سلسلہ ہے وہ بیان فرمایا اپنے عمل کے ساتھ۔ اور دوسری روایات بہت ساری موجود ہیں کہ ایک صحابی رسول نے جو ہے وہ اپنی ماں کے اصال ثواب کے لیے نل لگوایا، یعنی کہ کنواں کھدوایا، اور بھی بہت ساری حدیث موجود ہیں۔ اس پہ میں ایک بار جو ہے وہ بہت ساری تفصیل سے حدیث کی کثرت کے ساتھ ایک پوسٹ بھیج چکا ہوں، اگر کوئی میرا میسیج سنے تو وہ پوسٹ بھی بھیج کے دیکھ کے۔ اصال ثواب پر بہت ساری حدیث موجود ہیں جو میں نے بیان کی ہیں۔ رہا یہ سوال کہ کیا غوث پاک نے 11ویں شریف کی، تو 11ویں شریف تو کی نا، آپ جو ہے اس دن ختم دلوایا کرتے تھے۔ اور سوال پوائنٹ نمبر دیکھیں کہ بات 11ویں کی ہو رہی ہے، اور اس کے ریلیٹڈ ہی نماز کا طریقہ کہاں سے آ گیا۔ اگر ثابت ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 11ویں منانا، تو پھر پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے نماز کیسے پڑھی، مطلب یہ 2 الگ چیزیں ہیں، یہ دن اور رات ہے، اور سوال کرنے کا جو ڈھنگ ہے وہ بھی نہیں آیا سائل کو۔ بہرحال وہ جو نماز کا طریقہ ہے، آپ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، کیونکہ آپ حنفی نہیں تھے فقہ کے اندر۔ عقائد میں تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہم ایک ہیں، لیکن وہ تقلید کے لحاظ سے آپ جو ہیں وہ حنفی نہیں تھے، تو اس وجہ سے آپ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، وہ میں نے طریقہ عرض کر دیا ہے۔ اور یہ جمعرات، یہ جمعہ یا ختم چہلم یا سوئم یا جو 7ویں کا ختم دیا جاتا ہے، تو یہ ساری جو رسومات ہیں یہ صرف اکٹھا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ مطلقاً اصال ثواب جو ہے وہ حضور سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا دن فکس کرنا تو وہ ہم کر لیتے ہیں نا، تاکہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پکی مساجد بنانے سے منع کیا ہے، اب جو یہ کہے کہ بزرگوں پر عمل کرنا ہے یا ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر جو انہوں نے پہنچایا وہ عمل کرنا ہے، تو یاد رکھیں بزرگوں کا جو عقیدہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا وہی ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ اگر اس کو فکس کیا ہے دن کے ساتھ تو اس کو فرض یا واجب نہیں کہا، زیادہ سے زیادہ اس کو مستحب کہا ہے، اور جبکہ اصال ثواب تو آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جو میں نے پیچھے عرض کیا ہے۔ اور رہا یہ سوال کہ ہم نے بزرگوں کو فالو کرنا ہے، تو بزرگوں کا عقیدہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ اصال ثواب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، لیکن جب دیکھیں نا کہ ہم 11ویں شریف ختم دلا رہے ہیں، یہ کہ کنہوں نے دلوایا؟ حضرت غوث اعظم نے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دلایا۔ ان سے پیچھے جو صحابہ کرام ہے، ٹھیک ہے، ان کی ساری حدیثیں جو ہیں، ان سے جو روایات ہیں صحابہ کرام سے، وہ کسی حدیث کے اندر یہ حوالہ ہے کہ انہوں نے 11ویں ختم دلایا ہو، یا تاریخ کو، ڈیٹ۔ اور بدعت کی تعریف کیا ہے؟ بدعت کی تعریف یہی ہے کہ کوئی دن خاص کام فکس کر لینا کسی دن، یہ بھی بدعت کی تعریف ہے۔ اور تیسرا کہ میں نے جو سوال پوچھے ہیں کہ یعنی کہ 11ویں اور دوسرا نماز کا، تو جب ہم غوث اعظم کی ایک چیز کو چھوڑ رہے ہیں جیسے کہ رفع دین کو، تو نماز کو جو 11ویں ہے اس کو کیسے فالو کر سکتے ہیں؟ اس کو بھی چھوڑ دیں پھر۔ اور رہا سوال اصال ثواب کا، تو اصال ثواب کو جو جس بھائی نے مجھ سے سوال کیا ہے وہ بھی اصال ثواب کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی کہتے ہیں ہم اصال ثواب کو مانتے ہیں، لیکن جو ہم طریقہ اپنایا ہوا ہے ہم نے کہ تیسرے دن کلخانی کرتے ہیں یا دوسرے دن کلخانی کر دیتے ہیں، تو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یعنی کہ ایک صحابی کا جو واقعہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے یعنی کہ اپنی ماں کے لیے ایک کنواں یعنی کہ صدقہ جاریہ کیا انہوں نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو قربانی کرتے تھے وہ یعنی کہ سال کے بعد عید پہ یا کوئی ایک دن فکس ہوا اس دن کرتے تھے قربانی، ٹھیک ہے، امت کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں، تو اس وقت کرتے تھے۔ یہ ایک تو یعنی کہ ان کو غم ہوتا ہے گھر والوں کو، اوپر سے ان کے اوپر بوجھ ڈال دینا، لاکھوں روپے قرضے پہ سود پہ اٹھا کے تو کلخانی کر رہے ہیں، اور 10 سال ہو گئے بندے مرے ہوئے کو اور ابھی تک یعنی کہ سود کے بعد رقم نہیں اتر رہی، تو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور رہی بات وہ نماز والی، تو نماز والی جب ہم یعنی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک جو بات ہے یعنی کہ ان کی نماز، اس کو ہم نہیں مان رہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا یا وہ حنفی تھے، تو جب ہم ایک بات کو نہیں مان رہے تو پھر دوسری بات کو کیوں فالو کریں؟ ضروری ہے ہم نے ان کی باتیں ہی ماننی ہے؟ مسلم شریف ہے، بخاری شریف ہے، باقی جو حدیثیں ہیں ہم ان کو فالو کریں، ان کے اوپر عمل کریں، جو اصل بزرگ ہیں، جو یعنی کہ جنہوں نے حق ادا کیا ہے بزرگی کا، تو اگر فالو کرنا ہے تو دونوں چیزوں کو فالو کریں، رفع دین کے ساتھ نماز بھی پڑھیں اور 11ویں شریف ختم بھی دلائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھائی مین سوال اس نے یہ کیا تھا کہ یا دونوں فالو کرو یا دونوں کو چھوڑو، کیونکہ اگر ایک چیز کو مان رہے ہیں دوسری چیز کو نہیں مان رہے تو یہ پھر وہ ان کا طریقہ تھا جو یعنی کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی صحابی کو بتایا تھا کہ منافقین کے نام یہ ہیں، تو یہ تو وہی طریقہ ہے کہ اوپر سے مسلمان ہیں ایک چیز کو مان رہے ہیں، اندر سے ہم یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ان کا طریقہ وہ حنفی تھے وہ یہ تھے، تو یہ یعنی کہ بات مناسب نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام جب مسلم ایمان لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہوں نے دل و جان سے آپ کو ایکسیپٹ کیا ہے، یہ نہیں کہ ایک چیز کو مان لیا اور ایک چیز کو نہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کا بولا تھا کہ میں یعنی کہ وہی کہہ رہا ہوں، معراج کا بولا تھا کہ میں یعنی کہ معراج کر کے آیا ہوں، تو منافقین نے یہی کہا تھا کہ ہم کیسے مان لیں، تو اس لیے ان کے اوپر بھی یہی لگا تھا، بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ
یہ منافق ہیں. تو جب ماننا ہے جو باقی جو صحابہ کرام ہیں جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، اور باقی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، اور حضرت علی اور حضرت عثمان، اور جتنے باقی صحابہ تھے انہوں نے تصدیق کی تھی. سب سے پہلے جو تصدیق کی تھی وہ تو ابوبکر صدیق نے کی تھی تصدیق. تو جب مانا ہے تو پوری طریقے سے پاس ان کو مانا ہے. جب آدھا چھوڑ کے آدھا مانا ہے تو ان کے ساتھ جو ٹیگ لگا ہے، جو یعنی کہ نام کے ساتھ لگا ہے، وہ منافقین کا لگا ہے. اور آپ کو پتا ہوگا منافقین کا جو درجہ ہے جہنم کے اندر سب سے نچلا آخری گڑھا ہے. تو یہ واضح فرما دیں، یا آپ لیزن کریں یا پھر 11ویں ختم کریں. جی سر، اس طریقے سے جو ہے کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جو سوگ ہے وہ 3 دن کا ہے، اور 3 دن تک ہم اس کے گھر سے کچھ کھا پی نہیں سکتے. تو پھر یہ تیسرے دن کلخانی جو ہے یہ پھر یعنی کہ ہم حدیث جو ہے سنت ہے اس کے بالکل مترادف کر رہے ہیں. یعنی کہ مجھ سے بھائی نے سوال پوچھا تھا تو میں نے ان کو جواب دینا ہے. تو پہلے میں خود مطمئن ہوں گا تو پھر میں آگے جا کے اس کو جواب دوں گا. یہ نہ یعنی کہ آپ کے یہ والے جو آپ نے مجھے کہا ہے کہ صالح صاحب کا، یہ میں اگر اس کو بھیجتا ہوں تو مجھے آگے سے 10 سے 12 سوال بھیج دے گا اس طریقے سے. تو میرے پاس آگے جواب ہو تاکہ میں اگلے بندے کو وہ سوال کرنے سے پہلے اس کو پہلے جواب دے دوں، اگر وہ یعنی کہ سوال پوچھنے کے قابل نہ رہے. ٹھیک ہے. اور میرا جو چوتھا سوال تھا کہ کھانے کے اوپر کچھ قرآن وغیرہ پڑھنا ہے، تو یہ اگر صالح صاحب کے لیے ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ٹھیک ہے صالح صاحب کے لیے، لیکن یہ قرآن پڑھنا اس کے اوپر کھانے کے اوپر، اور ایک دن فکس کر لینا کہ اسی دن کو، یعنی کہ جیسے کہ محرم کے اندر صرف 9 دن 9 محرم کو ہم نے فکس کیا ہوا ہے، ایک قبرستان میں جانا ہے 9-10 محرم کو، بس باقی پورا سال قبرستان جاتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ فکس کر لینا کہ بدعت کے اندر شمار نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی بھی نیا کام دین کے اندر کل بدعت ضلالہ، دین کے اندر ہر نئی چیز ہے وہ بدعت ہے، اور بدعت جو ہے خود ہی گمراہی ہے، اور بدعت کا انجام جہنم ہے. تو یہ اگر میں اس کو جواب دینے کے قابل ہونا پھر میں ان کے اس کو جواب دوں گا. آپ مجھے یہ کلیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مین چیز بھائی نے پوچھا تھا کہ ہمیں جو جمعرات ہے یا یہ وقت وغیرہ دلاتے ہیں صالح صاحب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ صالح صاحب کو تو مانتے ہیں کہ ثابت ہے حدیث سے کہ ہم بھی، جیسے کہ صحابی نے کنواں کھدوایا تھا وہ ثابت ہے، یعنی کہ وہ انہوں نے کیا ہوا تھا ایک مدت کے بعد، یعنی کہ جب آئے آ کے انہوں نے ایک یعنی کہ صدقہ جاریہ کیا. تو ہم یعنی کہ یہاں پہ جو ہے کچھ صدقہ جاریہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں جی اس نے کلخانی کی، یہ پابی ہو گئے ہیں، یہ وہ ہو گئے ہیں، یہ فلاں ہو گئے ہیں. تو اس طرح کے فتوے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کا جواب دیں. اور اس کے بعد ہم کسی کو کہتے ہیں کہ ابھی یہ ختم کیوں دلا رہے ہو، تو کہتے ہیں ہمارے بڑے جو ہیں وہ ایسے کرتے رہے ہیں تو آپ نئے اٹھ گئے ہو، آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کیوں کر رہے ہو ایسے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قرآن کے اندر واقعہ ہے تو ان کے باپ انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم اپنے کہ باپ دادا کے جو دین ہے اس کو چھوڑ دیں. تو یہ تو یہی وہی یعنی کہ جو ان کے باپ نے جواب دیا تھا وہی جواب ہمیں ملتا ہے کہ ابھی یہ کیوں کر رہے ہو. اور رہی بات وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی 11ویں والے کی، تو یہ کون سی یعنی کہ روایت سے ثابت ہے، کون سی حدیث ہے، کون سی حوالہ ہے. ٹھیک ہے. اور اگر شیخ عبد القادر جیلانی دلاتے رہے ہیں ٹھیک ہے، ہم ان کو ماننے والے ہیں، ہم بھی ان کی یعنی کہ اس عمل پر جو ہے انہوں نے جو عمل کیا ہے اس پر ہم بھی دلاتے ہیں. تو پھر آگے سے ان کو جواب کیسے دیں، کیونکہ ان کی اپنی کتاب جو ہے بنیاد طالبین اس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ نماز کا جو طریقہ ہے وہ رفع دین کے ساتھ ہے. تو پھر وہ ہمارے اوپر منافق کا یعنی فتویٰ لگتا ہے اگر یعنی کہ ہم رفع دین چھوڑتے ہیں تو 11ویں ختم سے دلاتے ہیں. تو ایک چیز کو فالو کرنا، یہ پورا دین ہے، قرآن کی ایک آیات کا بھی انکار، پورے قرآن کا انکار ہے، اور قرآن کی ایک آیات کا انکار کرنے والا کافر ہے. ٹھیک ہے جی. تو یا پھر وہ ان کا پورا طریقہ اپنایا جائے یہ تو بات ٹھیک ہے، پھر تو ایگری ہیں وہ بھائی بھی ایگری کر لوں گا میں ان کو کہ ہم نے رفع دین کے ساتھ نماز پڑھنی شروع کر دی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اتنے بڑے جو ہیں شیخ ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی. ٹھیک ہے. تو ان کو یعنی کہ اس کا مطلب کہنا یہی چاہ رہے ہیں آپ کہ ان کو نماز کا طریقہ نہیں آیا، ان کو نماز کا طریقہ نہیں پتہ چلا، اور ان کی جو کرامات ہیں وہ تو یعنی کہ لوگوں کے دلوں کا حال جان لیتے تھے. ٹھیک ہے. تو جب دلوں کا حال جان لیتے ہیں اگر دل میں کیا ہے تو ان کو نماز کا طریقہ نہیں آیا، آگے سے مجھے وہ ایسے جواب دیں گے سیدھے ٹکا کے. تو پھر مجھے آگے سے کوئی جواب ہوگا تو میں بھی جواب دوں گا ان کو کہ ابھی نہیں جی ہم بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کے جس طریقے سے انہوں نے بتایا ہوا ہے اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں اور ان کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور سر جی سوری میں نے یعنی کہ ایک حدیث آپ کو بتانا بھول گیا تھا. تو بھائی نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ ایک حدیث ہے نماز نے کھانا ہو اور نماز کا وقت ہو رہا ہو یا ہو جائے تو نے پہلے کھانا کھانا ہے، نماز کو چھوڑ دینا ہے، نماز یعنی کہ ڈیلے کر دینا، اس کو نماز کو نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. اگر نماز پڑھو گے تو جو دنیاوی اسباب ہیں وہ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز کے اندر خیالات آتے رہیں گے. تو یعنی کہ حدیث بالکل کریکٹ ہے. جب یعنی کہ کھانا تیار ہو اور نماز پڑھنے لگ جائیں تو ہمارے اندر خیال آنا شروع ہوتے ہیں نماز کے اندر ہی، پھر نماز کو مزہ نہیں رہتا. ٹھیک ہے. تو نماز چھوڑ سکتے ہیں کھانا آنے پر، تو یہ جو ہے کھانے کے اوپر ختم دینا یہ کہاں سے پھر آ گیا؟ کھانے کے اوپر تو کچھ پڑھ نہیں سکتے، جیسے کھانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ والا برکت اللہ بول گئے تو بسم اللہ اول واخر پڑھیں تو چلیے کھانا شروع کر دیں. یہ کھانے کے اوپر پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟ صالح صاحب کا جو انہوں نے طریقہ اختیار کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تو تھا یعنی کہ کھانے کے اوپر نہیں تھا، انہوں نے قربانی کی ہے. ٹھیک ہے. کنواں کھدوایا ہے
لیکن یہ کھانے کے اوپر یعنی کہ یہ کہیں سے ثابت فرما دیجیے کسی حدیث سے، کسی قرآن آیات سے، کسی صحابی کا قول. ٹھیک ہے، آپ کے پاس کافی زیادہ کتابیں ہیں، آپ پڑھ دیکھیں، آپ مفتی صاحب ہیں تو بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد. ٹھیک ہے، یہ ساری جو کتابیں ہیں وہ ان کے علاوہ جو کتابیں ہیں وہ سنت کی جو بڑے امام گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ، ٹھیک ہے، اس طریقے سے مسلم امام اور باقی جو امام ہیں ان کی جو اصل امام ہیں ان کی کسی کتاب سے وضاحت فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. جی تو مفتی صاحب، میں نے اپنے جو تھے دوست جنہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا ان کو میں نے آپ کی وائس بھیجی تھی، انہوں نے مجھے پھر آگے سے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یعنی کہ آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام ابراہیم اور آپ کے ازواج حضرت ختیجہ الکبریٰ اور بھی کافی یعنی کہ جو تھے جنگ کے اندر شہید ہوئے بدری صحابی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہل بقیع والے ہیں ان کے لیے تو ایسا ثواب نہیں کیا یا اس طریقے سے کھانے کے اوپر ختم نہیں دلایا. تو نہ ان کے بعد جو ہے صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ثواب یہاں پھر ہو گیا ایسا یعنی کہ جمعرات کا ختم دلایا ہے. یہ انہوں نے مجھے وضاحت کیا کہ یہ جو سسٹم اسٹارٹ ہوا ہے یہ برِ صغیر پاک و ہند میں جب مسلمان اور غیر مسلمان اکٹھے رہتے تھے، اب بھی ان کے اندر سسٹم ہے، رواج ہے. اور قرآن کے اندر بھی ہے کہ جب یعنی کہ ان کا ایک میلہ تھا جس کا مفہوم ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے میلے پر نہیں گئے اور وہ اپنے میلے پہ جانے سے پہلے اپنے بتوں کے آگے کھانا رکھ کے جاتے تھے. تو واپسی پر انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی ساری جو مورتیاں وغیرہ تھیں توڑ دیں، اور سب سے بڑی مورتی تھی اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا. تو یہ وہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے کھانا رکھ دینا، تو کھانے کے اوپر پڑھنا کچھ یا اپنے بزرگوں کو کھانا پیش کرنا. باقی یہ سال ثواب ہے، تو سال ثواب کا جو طریقہ بتایا ہے وہی ہے، یعنی کہ یہ سال ثواب کے لیے یعنی کہ صدقہ جاریہ ہے. کیونکہ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی 3 چیزیں جو ہیں جو اس کو فائدہ دیتی ہیں. ایک ہے جو صدقہ جاریہ، دوسرا علم، اچھا علم جس سے لوگ نفع حاصل کریں، جیسے کہ امام بخاری، امام ترمذی اور باقی جو مستثار کی کتابیں ہیں، مسلم وغیرہ، اب تو انہوں نے اپنی اچھی کتابیں لکھی ہیں تو قیامت تک لوگ پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں. اچھا علم، ٹھیک ہے. دوسرا آ گیا صدقہ جاریہ، یعنی کہ کوئی اچھا مسجد میں پیسہ لگا دیا یا کوئی کہیں پانی کی ضرورت تھی تو پانی کا انتظام کر دیا، تو یہ دوسرا ہو گیا. اور تیسرا ایک اور تھا، اچھی اولاد جو پیچھے یعنی کہ نماز وغیرہ کی اہتمام کرتی رہے، نماز پڑھتی رہے. اور اس سال ثواب کا یہ طریقہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے. ہاں جو طریقہ ثابت ہے وہ ہے نماز کا. نماز کے اندر ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی پڑھتے ہیں، اس کے اندر دعا آ جاتی ہے. اور اگر یہ طریقہ ثابت ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی دعا سکھانی نہیں تھی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے اور بھی ان کے جوابات مجھے انہوں نے دیے ہیں. تو میں اب بھیجیں آپ مجھے جواب، میں پھر ان کو بتاؤں کہ یہ مجھے جواب دیا انہوں نے.